قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کی تعلیمات پر بھی عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو سعادتیں عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، اس پروگرام میں آیات مبارکہ، اس کا ترجمہ، تفسیر آسان فہم انداز میں اور مختصراً ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتے ہوئے سورہ یونس اور اس کی آیت نمبر 99 تک آپ درس سماعت کر چکے ہیں، اور آج اس کی آیت نمبر 100 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: اور کسی جان کو قدرت نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لے آئے، اور اللہ ان لوگوں پر عذاب ڈالتا ہے جو سمجھتے نہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب ارادہ فرماتا ہے، چاہتا ہے، تو جس کا کہ یہ ایمان لائے، تو وہ آدمی جو ایمان لا رہا ہے وہ اپنے چاہنے اور اپنے اختیار سے ایمان کو قبول کرتا ہے، اسی لیے ایمان پر اسے ثواب ملتا ہے۔ اور جب اللہ ہدایت کا ارادہ نہ کرے تو پھر سامنے والا کیا ہے، وہ اپنی رغبت سے کفر پر رہتا ہے اور اس کا عذاب پائے گا۔ یعنی انسان کو یوں مجبور نہیں بنایا گیا۔ ہاں، جو ایمان لائے گا تو اب اس میں کہ اللہ کا ارادہ، اللہ کی مشیت کہ اللہ چاہتا ہے وہ ایمان لائے، تو وہ بندہ جو ایمان لا رہا ہے وہ اپنے چاہنے سے ایمان لا رہا ہے، اور جس کے لیے اللہ ارادہ فرما دے کہ وہ نہیں ایمان لاتا، تو وہ جو ایمان نہیں لاتا وہ اپنی رغبت سے کفر کے اندر پڑا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے چاہا ہی نہیں میرے بارے میں، تو اس لیے میں تو کوئی مجھے کسی طرح کا گناہ نہیں اور نہ میں اس کے اوپر مجھے کوئی عذاب ہو، نہیں، بلکہ اللہ جانتا ہے سب کچھ کہ یہ ایمان نہیں لائے گا۔ اور ہم یہی بحث تقدیر کے اندر دیگر جگہوں پر اس طرح کی چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ انسان نہ تو ایسا مختار ہے اور نہ ایسا مجبور، یعنی ایسا مختار کہ وہ رب کے چاہے بغیر ہی کچھ کرتا رہے سب کچھ، ایسا اختیار نہیں، اور نہ ایسا مجبور ہے کہ وہ خود نہیں چاہ رہا تھا لیکن جبر ایسا ہوا اللہ کی طرف سے کہ اس نے یوں کر دیا۔ تو یہاں ایمان کی جو بات فرمائی کہ ایمان وہ اللہ کے اذن سے ہی ہے، یعنی رب تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے، چاہتا ہے، بندہ بھی اپنے چاہنے سے ایمان لے آتا ہے، وہ اپنے چاہنے سے، اور اسی پر اسے ثواب ملتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں، ایک اچھائی ایک برائی، رب تعالیٰ یہ چاہتا ہے بندوں سے کہ بندے اچھائیاں کریں، نیکی کریں، وہ اس طرف آئیں، لیکن انسان اپنے کردار اور اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے چاہنے اور اپنی مرضی سے وہ بدی کے اندر پڑا ہوتا ہے، وہ بدی میں اور برائیوں کے اندر پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو اب یہ نہیں کہ جو کچھ ہے من جانب اللہ ہے تو یہ کوئی کسی چیز کا جواب دہ نہیں ہے، نہیں، وہ جواب دہ ہے، کیونکہ یہ جو عمل اختیار کیے ہیں اس نے اپنی رغبت سے ان اعمال کو اختیار کیا ہے۔ تو اس لیے ایمان لانا تو یہ چاہنے سے ایمان لایا، اور جو کفر کی طرف رہا تو وہ کفر کی طرف رغبت پا کر وہ اس کفر میں رہا، تو اسی پر ہی گرفت ہے۔ ایمان لانے والے کو ثواب ہے اور ایمان نہ لانے والے گرفت میں ہوں گے اور عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ تم فرماؤ، تم دیکھو کہ آسمانوں اور زمین میں کیا کیا نشانیاں ہیں، اور نشانیاں اور رسول ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دیتے جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ سب نشانیاں اور ڈرانے والے یعنی رسول
ان لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں جو ایمان والے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ اب یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ آسمانوں میں اور زمین میں یہ دیکھو، اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھو۔ یعنی پہلی آیت میں فرمایا اس کی تخلیق اور مشیت کے بغیر یہ ایمان حاصل نہیں ہو سکتا، اور اس آیت میں اللہ نے زمین اور آسمان میں جو اللہ کی قدرت پہ دلائل ہیں ان کو بیان فرما دیا، یا انہیں کہ ان میں غور و خوض کریں۔ تو یہ سب چیزیں جو کچھ آسمان میں ہیں، جو زمین میں ہیں، یعنی اوپر سورج ہے، چاند ہے جو کہ دن اور رات آنے کی دلیل ہے، ستارے ہیں جو کہ طلوع اور غروب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے۔ اچھا زمین میں دیکھیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، دفینے ہیں، نہریں ہیں، درخت ہیں، طرح طرح کی یہ چیزیں، یہ سب اللہ رب العالمین کے واحد ہونے اور ان کے خالق ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ تو یہ ان نشانیوں میں کوئی غور کرے تو وہ بھی کیا ہوگا، نشانیوں میں غور کرنے۔ پھر رسولوں نے جو تعلیم دی، انہوں نے جو کچھ آگے عذاب سے ڈرایا، آخرت سے ڈرایا کہ ایمان لے آؤ محفوظ ہو جاؤ گے، عافیت میں رہو گے، تو یہ انہوں نے نہ نشانیاں دیکھی نہ رسولوں کے ان پیغاموں کو سنا۔ خلاصہ یہی ہوا کہ اب سارے دلائلوں میں غور کرنے کے باوجود بھی کوئی ایمان نہیں لاتا تو اس نے تو خود اپنے لیے جہنم کا راستہ بنایا، اور وہ جہنم سے نہیں بچ سکے گا۔ جو دنیا سے گیا ہی بے ایمان ہے، جس کا ایمانی ثابت نہیں، ایمانی وہ نہیں لایا اور کفر کی حالت میں مرا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ تو انہیں ان لوگوں کے دنوں جیسے دنوں کا انتظار ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ تم فرماؤ تو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں، پھر ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو نجات دیں گے۔ ہم پر اسی طرح حق ہے ایمان والوں کو نجات دیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ان لوگوں کا طرز عمل یہ گزشتہ امتوں اور گزشتہ لوگوں جیسا ہے، یعنی جب اس وقت نبیوں نے، اللہ کے پیغمبروں نے، انبیاء نے، رسولوں نے انہیں ڈرایا تو وہ طرح طرح کے مذاق بناتے تھے، یعنی وہ انہیں عذاب سے ڈراتے تھے، عذاب کے دنوں سے ڈراتے تھے تو وہ مذاق بناتے تھے۔ تو یہ کفار مکہ بھی اسی روش پر ہیں کہ یہ ان کو ڈرایا جائے تو یہ آگے یہی انداز اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ انہی طرح ہیں جیسے ان کی روش تھی، اور پھر وہ عذاب میں مبتلا ہوئے تو ان سے آپ فرما دے کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو، جو ان کے ساتھ ایمان والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتا اور فرمایا یہ حق ہے کہ ہم ایمان والوں کو بچائیں، انہیں نجات دیں۔ اور یہی ہوا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، جو ایمان والے تھے محفوظ رہے، بقیہ تباہ برباد ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو دریا عبور کرنے لگے تو وہ محفوظ رہے، اور پیچھے جو فرعون اور فرعونی سارے تھے تو وہ تباہ ہوئے، غرق ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل ایمان کو اور رسولوں کو، ان کو پھر ہم نجات دیں گے، ان کو اس سے یعنی عذاب سے اور اس طرح کی مصیبتوں ان کو ہم نجات دیں گے، ان کو ہم بچائیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان اللہ اپنے ذمہ کرم پر کہ یہ حق ہے ہم پر ان کا۔ آگے ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ تم فرماؤ اے لوگو، اگر تم میرے دین کی طرف سے کسی شبے میں ہو تو جان لو میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، البتہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان نکالے گا، تمہیں موت دے گا، تمہاری جان نکالے گا، اور مجھے حکم ہے کہ میں ایمان والوں میں سے رہوں، اور یہ کہ ہر باطل سے جدا رہ کر اپنا چہرہ دین کے لیے سیدھا رکھو
اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ارشاد فرما دیا کہ آپ اپنے دین کا برمنا اعلان کریں اور ان کے اس باطل ہونے کو بھی بیان کر دیں، اور مشرکوں سے خود برات بھی اور بیزار بھی اور جدا بھی ہو جائیں۔ تو ان کو بتا دیں کہ یہ جو تم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کی، بتوں کی اور طرح طرح کی یہ پوجا میں لگے ہوئے ہو، تو میں اس سے ایک تو برات، اور دوسرا یہ کہ میں صرف اور صرف مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ رہوں اور ان باطل سے جدا ہو جاؤں، مشرکوں سے جدا ہو جاؤں۔ اب عبادت کے لیے فرما دے، میں اللہ کی عبادت کروں گا، میں اس اللہ کی عبادت کروں گا جو تمہیں موت دے گا، تمہیں بھی، تمہاری بھی روح نکالے گا۔ وہ قادر مطلق ہے اور وہی ہے اور وہی مستحق عبادت ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ تو یہاں یہ بات ارشاد فرما دی کہ میں ان تمہارے جو باطل خدا بنائے ہوئے ہیں، معبود بنائے ہوئے، ان کی عبادت نہیں کروں گا، عبادت اس اللہ کی کروں گا جو تمہیں بھی موت دے گا۔ وہ ایسا تصرف والا ہے، وہ ایسا قادر ہے۔ تو جب رب ایسا قادر ہے جس کے دستے قدرت میں زندگی اور موت ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، تو پھر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا، معاذ اللہ، یہ کہاں کی عقل مندی؟ تو میں عبادت اللہ کی کروں گا اور اس کی نہیں کروں گا جس کی تم پوجتے ہو، تم پوجا کرتے ہو اور عبادت کرتے ہو۔ تو یہ دو ٹوکے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ تم اگر پھر بھی شک و شبہات میں پڑے ہوئے میرے دین کے حوالے سے تو یہ پھر سن لو، میں یہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ تم شک شبہات میں پڑھ کر یا تم بات چیت کر کے کہ دوبارہ واپسی پلٹ رہے ہیں، یعنی یہ کہہ کے کہ یہ ہمارے اسی دین پہ چلے جائیں گے، جیسا کہ کچھ لوگوں نے اور کفار مکہ کے اندر یہ تھا کہ وہ کہتے تھے اور یہ گمان رکھتے تھے کہ محمد بن عبداللہ یہ واپسی آ جائیں گے، اپنے اس طرف آ جائیں گے جس طرف ہمارے سب چلتا ہوا آ رہا ہے۔ لیکن یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان کو اللہ نے فرما دیا کہ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنا چہرہ دین کے لیے ہمیشہ سیدھا رکھنا ہے، اور وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہونا، یعنی ان سے جدا ہو جانا، ان سے سب چیزیں، اپنی ہر چیزیں وہ جدا کر دینی ہے اور ایمان کی حالت میں رہنا ہے۔ تو یہ دو ٹوک یہاں پہ اعلان فرما دیا۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ کے سوا اس کی عبادت نہ کر جو نہ تجھے نفع دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے، پھر اگر تو ایسا کرے گا تو اس وقت تو ظالموں میں سے ہوگا۔ یہاں جو ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ کے سوا نہ کسی کی عبادت کر، یعنی اس کی عبادت نہ کر جو تجھے نفع اور نقصان نہ دے سکے، یہ بظاہر تو خطاب یعنی ڈائریکٹ جو صیغہ ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف ہے، لیکن مراد اس سے آپ کے غیر ہیں، یعنی اے انسان، ہر ایک کے لیے۔ اور اس طرح کے کئی خطاب ہوئے، قرآن کی کئی ایسے ہیں آیتیں مبارکہ جس میں تو خطاب سامنے ہو رہا ہے لیکن مراد اس سے لوگ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی اس طرح کی کوئی کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کیا ہو، عبادت کیا ہو، تو سوال ہی نہیں۔ تو یہاں یہ بات ارشاد فرما دی، اور مراد کیا ہے؟ آپ کے غیر، یعنی اے انسان، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا، چاہے مستقل طور پر کسی کو خدا بنا لے کوئی، یا شریک، یعنی کہ اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی بھی کرتے ہیں، اللہ کو بھی سجدہ کرتے ہیں اور کسی اور کو بھی عبادت کا سجدہ۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ جس کی تم عبادت کرو، یعنی جو تمہیں پکارنے سے نہ تمہیں کوئی نفع پہنچے نہ نقصان پہنچے، تو اس میں سے کسی کی بھی نہ کرنا۔ اور اگر اس کے باوجود، یعنی منع کرنے کے باوجود بھی ایسا اے انسان تم ایسا کرو گے تو پھر تو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی پھر اللہ کا عذاب ہوگا تمہاری جانوں پر، یہ تم نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ارشاد فرمایا اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نہیں۔ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے،
اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہاں آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ قادر مطلق ہے، ارشاد فرما دیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے تکلیف دور نہیں فرماتا تو کوئی اس سے دور، وہ اس کو ٹالنے والا نہیں، کوئی دور کر نہیں سکتا۔ اور رب تعالیٰ اگر خیر کا ارادہ فرما دے تو اس خیر کو کوئی روکنے والا نہیں ہو سکتا۔ یعنی نفع اور نقصان من جانب اللہ ہے، رب نفع کا ارادہ فرمائے تو کوئی طاقت یہ نہیں ہے کہ اس تک نفع نہ پہنچا سکے اور وہ اللہ کے اس نفع کو روک سکے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے حوالے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی ایسا نہیں کہ وہ خیر کو روک لے۔ تو یہاں واضح ارشاد فرما دے اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے گا تو اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ چونکہ قادر ہے اور قادر مطلق ہے، رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، ہمارا یہ ایمانی عقیدہ ہے کہ اگر ساری مخلوق یہ کوشش کر لے کہ کسی کو نفع پہنچانے کا اور رب ارادہ نہ فرمائے تو وہ نفع نہیں پہنچ سکتا، اور اگر اللہ ارادہ فرمائے فلاں کو نفع اور خیر پہنچانے کا تو ساری مخلوق روکنے والی بن جائے تو وہ اس نفع اور خیر کو لوگ نہیں روک پائیں گے۔ رب تعالیٰ وہ خیر، وہ نفع عطا فرمائے گا۔ اور تقدیر کا جو عام فہم مفہوم ہے وہ اسی سے ہی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، بعض اوقات ہم بڑے ضعف الاعتقاد والے ہو جاتے ہیں، اور ایسے اعتقاد کہ ہمیں کوئی نفع نقصان کبھی کسی مہینے سے ہم جوڑ رہے ہوتے ہیں، سفر کے مہینے کے بارے میں لوگوں نے طرح طرح کے بدشگونیاں پیدا کر لیں، دیگر اور کئی چیزوں کے بارے میں بدشگونیاں پیدا کر لیں۔ ٹھیک ہے، چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو حدیث روایت میں بیان کر دیا، بد نظری، میلی نظر لگنا، یہ چیزیں بیان کی ہوئی ہیں، نظر بد یہ بیان کی ہوئی ہے، جادو برحق ہے یہ بھی بیان کیا ہوا ہے۔ لیکن ہر چیز کے بارے میں یہی یقینی طور پر کیفیات میں یہی کہ یہ جادو ہے، یہ فلاں نے ایسا کر دیا، یہ فلاں نے ایسا کر دیا، یہ فلاں نے، تو یہ اس کی آپ کے پاس کیا حجت اور دلیل ہے کہ آپ ہر چیز کے بارے میں قطعی اور یقینی طور پر یہ کہہ دیں؟ اور اسی پہ رکھتے ہوئے کئی اور ایسی چیزیں، معاذ اللہ مہینے کے بارے میں، یہ کسی دن، یہ سب دن اللہ کے بنائے ہوئے، مہینے سب اللہ کے بنائے ہوئے۔ اب سفر کے مہینے کے بارے میں بدشگونی یوں کر لینا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ضعف اعتقادی ہے۔ ایمان یہ ہونا چاہیے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، کہ اے محبوب آپ فرما دو ہمیں ہرگز میں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے لکھ لی ہمارے لیے، وہ ہمارا مولا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی تکلیف دور کرنے والا نہیں، وہی رب ہی ہے، وہی رب ہی ہے۔ اور اسی طرف ہمیں لو لگانی ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اور یہاں بھی اللہ نے ارشاد فرما دیا، يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، جسے چاہتا ہے اپنے فضل فرماتا ہے، عطا فرماتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، بخشنے والا بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی، بندوں کے گناہوں کو چھپا کر، معاف کر کے، درگزر فرما کر پھر بھی رحمت فرماتا رہتا ہے، تو وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ اسی طرف لو لگائیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ تم فرماؤ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آیا تو جو ہدایت حاصل کر لے وہ اپنے فائدے کے لیے ہی ہدایت حاصل کر رہا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو اپنے ہی نقصان کو گمراہ ہوتا ہے، اور میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں۔ یہاں یہ ارشاد فرما دیا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماؤ، آپ ان میں اعلان کر دو، اے اہل مکہ، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے قرآن اور اس کا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تشریف لائے۔ اب یہ کہ تو ان میں سے جو ہدایت حاصل کر لے گا تو وہ اپنے فائدے کے لیے ہدایت حاصل کر رہا ہے، یعنی اس کے ایمان لانے سے رسول کو یا اللہ کو یہ کوئی نفع نہیں ہے، نفع تو اس کو اپنی ہے، اپنی ذات کے لیے نفع ہے، اپنی ذات کے لیے نفع ہے، اللہ کو کوئی نفع اس نے نہیں پہنچایا۔ تو یہ جو کچھ
ایمان لاتا ہے، ہدایت قبول کرتا ہے، تو وہ اپنی ذات کے لیے، اسے اپنی ذات کو ہی فائدہ ملے گا، ثواب ملے گا، آخرت کی نجات ملے گی۔ اور جو کفر کرتا ہے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور ارشاد فرما دیا کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ میں تم پہ کوئی نگہبان نہیں ہوں، یعنی یوں نہیں کہ میں تمہیں مجبور کرنا ہوں، جبر کر کے تمہیں کہوں کہ ہدایت دوں، جبر کر کے تمہیں کہوں کہ ایمان ہو۔ تم میں سے جو ایمان لائے گا اپنے فائدے کے لیے لائے گا، اپنا ہی فائدہ اس کا، اور تم میں سے جو کفر پر، گمراہی پر رہے گا، وہ خود اپنے آپ کو اس نے گمراہ کیا اور اپنے آپ کو اس نے نقصان پہنچایا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس کی ہدایت اور اس کی گمراہی، یعنی یہ دونوں جو چیزیں ہیں، ہدایت اور گمراہی، اس میں کوئی اور شریک نہیں، بلکہ ہر جان وہ اپنے کمائے ہوئے اعمال ان کا نتیجہ پائے گی۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ فرمایا اور اس وحی کی پیروی کرو جو آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہو حتیٰ کہ اللہ فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ یہاں دو چیزیں، ایک تو اتباع کریں اس کی جو اللہ کی طرف سے وحی کیا جا رہا ہے، جو رب کے احکامات ہیں آپ اسی کی پیروی کریں، پھر ساتھ فرمایا صبر کریں، اے محبوب آپ صبر کریں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان میں فیصلہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ یعنی وہ کیا فیصلہ کہ جو دین کو اللہ تعالیٰ غالب فرما دے گا، دین کا غلبہ عطا فرمائے گا، اور آپ کی اللہ تعالیٰ وہ مدد عطا فرما دے گا، اور یہ اللہ کی طرف سے وہ فیصلہ ہوگا۔ لیکن پہلے کیا فرمایا؟ صبر کریں۔ ناظرین کرام، جب بڑے کام، بڑی خدمات، بڑے عزم، یہ جب ان کو حاصل کیا جاتا ہے تو اس میں یہ بیسک چیزیں، ایک تو وحی کی اتباع کرنی، جو رب فرما رہا ہے اس کی اتباع کرنی، اور دوسرا صبر کرنا ہے۔ بعض اوقات آدمی کوئی بڑے چیلنجز جب سامنے آتے ہیں تو وہ کئی ایسے کام کر دیتا ہے جو شریعت کے برعکس ہو، تو ہمیں دین کا پیغام، نیکی کا پیغام، قرآن اور حدیث کا پیغام جو آگے پہنچانا ہے تو وہ شریعت کے دائرہ کار کے مطابق رہتے ہوئے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ وحی کی پیروی کرنی، وحی کی پیروی کرو، جو اللہ کا حکم ہے پیروی کرو، اور فرمایا صبر کرو۔ کفار کی طرف سے اذیتیں پہنچ رہی ہیں، صبر کریں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ امام الصابرین تھے، آپ صبر فرمانے والے تھے، اور کیسے صبر فرمانے والے تھے، کتنی اذیتیں، تکلیفیں طرح طرح کی کفار مکہ کی طرف سے پہنچی، لیکن آپ ایسے استقامت کے وہ پہاڑ جنہیں جبل استقامت کہا جاتا ہے، اور ایسے ڈٹے رہے، سبحان اللہ۔ اور کئی ایسے مواقع، کئی غزوات کے ایسے واقعات ہیں، رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ایسے ڈٹے رہے کہ صحابہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ آپ جیسی شجاعت بھی کسی کی نہیں دیکھی، آپ جتنے بہادر، آپ جتنے شجاعت والے، سبحان اللہ۔ ہم غزوہ احد کے واقعات دیکھیں، غزوہ حنین کے ہم واقعات دیکھیں، غزوہ بدر کے ہم واقعات دیکھیں، پھر 13 سالہ مکی زندگی دیکھیں جس میں طرح طرح سے اذیتیں کفار نے پہنچائی، لیکن استقامت، ایمان پر، اسلام پر، اللہ کے احکامات پر استقامت، اور اس کے ساتھ ساتھ صبر، یہ آپ کی زندگی کا ایک اہم ترین، ناظرین کرام، یہ حصہ تھا۔ اور یہی تعلیم آپ نے آگے صحابہ کو دی، یہی تعلیم آپ نے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو دی، اور امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، ظاہری حیات میں تو آپ نے زندگی کے 5-6 سال یہ پائے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، تو گویا آپ کا تو وہ بچپن ہی تھا، لیکن کیسی تربیت گھٹی میں نبی پاک علیہ السلام نے یہ عطا فرما دی، کیسا صبر، شکر، توکل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر ڈٹے رہنا، استقامت کے ساتھ رہنا، نماز اور عبادات، یہ ساری مشغولیات یہ بھی برقرار رکھنا، اور طرح طرح کی مصیبتوں پر، بھوک کی، جان کی، مال کی، پھلوں کی، یہ تنگیاں تھیں، ہر اعتبار سے صبر کرنا، یہ اہل بیت اطہار نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی وہی تعلیم اور تربیت اور قرآن کے فرامین پر ہمیں عمل کر کے دکھایا ہے کہ جب آدمی اس پر کوئی ایسے مواقع آتے ہیں تو پھر صبر کیوں کرنا ہے اس نے۔ تو یہ قرآن کے واضح ناظرین احکام ہیں، اور آج ہمارا سورہ یونس کا یہ درس مکمل ہوا، اور سورہ یونس کی 109 آیتیں جس کا درس بھی کمپلیٹ ہوا، اور یہ سورہ مبارکہ اختتام کو پہنچی۔
اگلی سورہ مبارکہ سورہ ہود، وہاں سے انشاءاللہ اپنے درس کا آغاز نیکسٹ پروگرام میں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور قرآن کی تعلیم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن 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 آسان درس قرآن